السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غالب انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام جشن غالب تقریبات کے اس سے روزہ بین الاقوامی سیمینار بموضوع منشی پریم چند ذہن زمانہ اور آرٹ کے چھٹے اور آج تیسرے اور آخری دن کے دوسرے اجلاس میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے میں غالب انسٹیٹیوٹ کے تمام ذمہ داران کا شکریہ ادا کرنا اپنا اخلاقی فریضہ سمجھتا ہوں، بالخصوص استاد الاساتذہ پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب کا اور ڈائریکٹر ڈاکٹر ادریس احمد صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اس اتنی آن بان اور شان کے ساتھ ان تقریبات کا اہتمام کیا ہے اور اس اہم موضوع پر منشی پریم چند ذہن زمانہ اور آرٹ کے موضوع پر سیمینار منعقد کر کے ہم سب کو یہاں اکٹھا ہونے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اس سیمینار کے حوالے سے بس میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نے جیسا کہ افتتاحی تقریبات سے لے کر کے یہاں تک جتنے بھی مقالے یا تقریریں ہوئیں ان میں ہم نے سنا کہ ہم نے پریم چند کو آج تک جس طرح سے پڑھا سمجھا اس طرح سے نہیں پڑھا گیا جس طرح سے پڑھا جانا چاہیے تھا، لیکن ہمیں یقین ہے کہ اس سیمینار میں جتنے بھی مقالے پڑھے جا چکے ہیں یا پڑھے جا رہے ہیں، جتنی بھی تقریریں ہوئی ہیں، ان سے مطالعات پریم چند میں نہ صرف اضافے ہوں گے، خوشگوار اضافے ہوں گے، بلکہ اس کے بہت سے دروازے بھی واہ ہوں گے۔ آج کے اس ٹیکنیکل اجلاس کی صدارت فرما رہے ہیں استاد محترم پروفیسر مظہر مہدی صاحب۔ سر کا تعلق جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے ہے۔ متعدد کتابوں کے مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ آپ سے فیضیاب ہونے والے طلباء نہ صرف یہاں ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ میں سر سے حد درجہ ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور کرسی صدارت کو عزت بخشیں۔ اس اجلاس میں 4 مقالے پڑھے جائیں گے۔ مقالہ نگاران ہیں ڈاکٹر فیض اللہ خان صاحب، ڈاکٹر مشتاق تجاروی صاحب، ڈاکٹر پربھات رنجن صاحب اور پروفیسر محمد کاظم صاحب۔ آپ تمام سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ سب بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ اب میں صدر محترم کی اجازت سے باقاعدہ سیمینار کا آغاز کرتا ہوں اور اس اجلاس کے پہلے مقالہ نگار اب میں باقاعدہ سیمینار کا آغاز کرتا ہوں اور اس اجلاس کے پہلے مقالہ نگار ہیں ڈاکٹر فیض اللہ خان صاحب۔ آپ کا تعلق جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ہے۔ آپ ڈپارٹمنٹ آف فارن لینگویجز میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، فرینچ کے آپ استاد ہیں۔ سر آپ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ ہر مقالہ نگار کے لیے 8 منٹ کا وقت مختص کیا جاتا ہے، 10 منٹ کا وقت مختص کیا جاتا ہے۔ کسی بھی حال میں آپ کو انہی 10 منٹ میں آپ اپنا مقالہ ختم کرنا ہے۔ بہت شکریہ زیادی صاحب۔ جناب صدر محترم، معزز حاضرین، السلام علیکم، آداب۔ آج اس بین الاقوامی سیمینار میں فرینچ زبان میں پریم چند شناسی کے موضوع پر مجھے اپنا مقالہ پیش کرنے کا موقع دینے کے لیے غالب انسٹیٹیوٹ کا میں بہت مشکور ہوں، ممنون ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا مقالہ شروع کروں، یہ کہتا چلوں کہ میں فرانسیسی زبان و ادب کا طالب علم رہا ہوں اور حالانکہ اردو میری مادری زبان ہے، مگر اردو پہ پکڑ میری تھوڑی کمزور ہے، اس لیے اگر کوئی غلطی ہو جائے
تو امید ہے کہ آپ معاف کریں گے مقالے میں. آپ ایسے کسی بھی فرانسیسی سے بات کریں جس کی اردو ادب یا ہندی ادب سے میں ذرا بھی دلچسپی ہو، اور اس سے پوچھیں کہ اس نے اردو یا ہندی ادب کے کن ادیبوں کو پڑھا ہے، یا یوں پوچھیں کہ وہ اردو یا ہندی کے کن ادیبوں کو جانتا ہے، تو اس کی زبان پہ اور کسی کا نام آئے یا نہ آئے، پریم چند کا نام ضرور آئے گا. فرانس میں پریم چند کی اس مقبولیت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے اب تک 100 سے زائد افسانوں کا اور کئی ناولوں کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا جا چکا ہے. جن ناولوں کا فرینچ میں ترجمہ کیا جا چکا ہے ان میں شامل ہیں گودان، رنگ بھومی، گبن، پریم آشرم، نرملا اور کرم بھومی. ان سبھی ناولوں اور افسانوں کا ترجمہ ہندی سے فرینچ میں کیا گیا ہے. چونکہ وقت مختصر ہے اور میری دلچسپی افسانوں کے ترجمے میں زیادہ ہے، اس لیے میں ناول کے ترجمہ کی بات نہ کر کے پریم چند کے افسانوں کے فرانسیسی ترجمہ پہ آج فوکس کروں گا، بات کروں گا. فرانسیسی قارئین کو پریم چند کے ادب سے پہلی بار روبرو فرانس کی ایک مترجم کیتھرین تھامس نے کرایا، جن کو کیتھرین توما کہتے ہیں فرینچ میں. توما نے پریم چند کے 8 افسانوں کا فرینچ میں ترجمہ کیا، جن کا مجموعہ لسویر ریسی ڈی نوٹر اینڈ کے عنوان سے سن 1975 میں شائع ہوا. لسویر کا مطلب کفن. کفن ایک الگ ہندوستان کی کہانی، اس کا ترجمہ ہے، اس جو یہ ٹائٹل ہے، عنوان ہے، اس کا ترجمہ ہے کفن، ایک الگ ہندوستان کی کہانی. اس مجموعے میں شامل افسانے ہیں کفن، پوس کی رات، سوا سیر گیہوں، سوت اور ٹھاکر کا کنواں، بوڑھی کاکی، نمک کا دروغہ اور نمک کا دروغہ. سن 1987 میں ایک اور فرانسیسی مترجم نکول بالبیر نے افسانہ کسم کا ترجمہ کیا، اور 1989 میں انہوں نے شطرنج کے کھلاڑی کا ترجمہ کیا. سن 2007 میں سوئٹزرلینڈ کے ایک مترجم سیبسٹین میئر نے افسانہ نیراش کا فرینچ میں ترجمہ کیا، جس کا عنوان رکھا لا ڈیزیسپوار، مطلب ہوپلیسنس، جو کہ ہندی کہانیوں کے فرینچ ترجمہ کے مجموعے یونوتر دی un siècle de nouvelle ہندی میں شائع ہوا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان تینوں مترجموں نے پریم چند کی کہانیوں کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ کر کے اردو اور ہندی ادب کے فروغ میں ایک اہم رول ادا کیا. مگر جب ہم ان کے ترجموں پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو بڑی دلچسپ بات سامنے آتی ہے. وہ یہ کہ اگرچہ پریم چند نے کئی مختلف موضوعات پہ کہانیاں لکھی، مگر توما، میئر اور بالبیر نے خاص قسم کے موضوعات پر لکھی کہانیوں کو ہی ترجمہ کے لیے چنا ہے. دراصل منتخب کہانیاں ہندوستانی معاشرے میں انتہائی غریبی، بدعنوانی، عورتوں، بزرگوں اور دلتوں کی حالت زار کے مسائل پر روشنی ڈالتی ہیں. ہمارا جو فوکس تھا وہ فرینکوفون ٹرانسلیٹرز پہ ہی تھا. تو شکریہ. فرینچ زبان اور فرینچ زبان میں پریم چند شناسی، اس عنوان پر ابھی مقالہ سن رہے تھے ڈاکٹر فیض اللہ خان صاحب سے. بہت ہی اہم اور پرمغز مقالہ تھا، مختصر تھا لیکن جامع تھا. اگلے مقالہ نگار ہیں ڈاکٹر مشتاق تجاروی صاحب. ان کا تعلق بھی جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ہے. آپ شعبہ اسلامک اسٹڈیز سے ہیں اور
اسلامیات کے ساتھ ساتھ آپ کا تعلق زبان و ادب سے بھی ہے. ذرا تشریف لائیں اپنا مقالہ پیش کریں. شکریہ بھائی، جزاک اللہ. السلام علیکم. میرے مقالے کا موضوع ہے منشی پریم چند اور جامعہ ملیہ اسلامیہ، یعنی جامعہ ملیہ اسلامیہ سے منشی پریم چند کا کیا تعلق رہا ہے. تو اس میں تمہید کے طور پر میں نے ایک پیراگراف، مقالہ طویل ہے، سنایا نہیں جا سکتا، تقریباً 11,000 الفاظ ہیں. تو ایک تمہید کے طور پر میں نے ایک جو پیراگراف ہے وہ پہلے وہ پڑھ کے سناتا ہوں. جامعہ ملیہ اسلامیہ اور منشی پریم چند کے حوالے سے ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ منشی پریم چند کی تحریروں، خاص طور پر ان کی غیر افسانوی تحریروں کو پڑھ کر ان کے جن نظریات کا، جس سوچ کا اور جس فکر کا خاکہ سامنے آتا ہے، جامعہ ملیہ بھی اسی کا نمونہ ہے. وہ جس طرح ہندو مسلم اتحاد کی بات کرتے تھے، جس طرح قومی یکجہتی کی بات کرتے تھے، جامعہ کی بنیاد انہی نظریات پر تھی. یہ کہہ سکتے ہیں کہ منشی پریم چند کو جامعہ کے اندر وہی روح کارفرما نظر آئی جس کی وہ دعوت دے رہے تھے. شاید یہی وجہ ہے کہ ان کو جامعہ کے ساتھ بڑی عقیدت ہو گئی. انہوں نے اردو اور ہندی کے ادیبوں کے درمیان اتحاد کے لیے ہندوستانی سبھا کے نام سے ایک انجمن بنائی تھی. اس کے لیے انہوں نے جامعہ کی سرزمین کو ہی منتخب کیا اور یہ سبھا جامعہ کے اندر 8 مارچ 1936 کو قائم کی گئی. بعد میں کچھ دن رہی، لیکن افسوس کہ جامعہ اور منشی پریم چند کی قربت کا یہ سلسلہ شعلہ مستعجل ثابت ہوا. جامعہ کے ساتھ ان کے گہرے روابط ابھی کنارے سفر ہی میں تھے کہ انہوں نے اس عالم فانی سے رخت سفر باندھ لیا. اس تمہید کے بعد میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے، میں پہلے یہ اپنے جو ذیلی عناوین ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. 1932 میں جامعہ ملیہ سے متعلق انہوں نے ایک رپورٹ شائع کی تھی جو دہلی کے جامعہ ملیہ کی رپورٹ کے نام سے چھپی تھی. اس کے بعد میرے ذیلی عنوان ہے منشی پریم چند اور رسالہ جامعہ. پھر ہے منشی پریم چند کا سفر جامعہ، جامعہ وہ آئے تھے 2 مرتبہ. پھر ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ہندوستانی سبھا کا قیام. پھر جامعہ میں منشی پریم چند کی تحریریں، یعنی رسالہ جامعہ میں اور مکتبہ جامعہ میں. پھر ہندی پریشد منشی پریم چند اور رسالہ جامعہ، ہندی پریشد کا ناگپور اجلاس اور رسالہ جامعہ، ماہنامہ ہنس پر تبصرہ، رسالہ جامعہ میں منشی پریم چند پر تعزیتی مضمون. اہل جامعہ سے منشی پریم چند کا تعلق: مولانا محمد علی جوہر، ڈاکٹر ذاکر حسین، ڈاکٹر مختار انصاری، خواجہ غلام السیدین، پروفیسر سید محمد عاقل. پھر ہے ماہنامہ جامعہ کا پریم چند نمبر، جامعہ میں پریم چند پر کتابیں، جامعہ میں پریم چند پر تحقیق اردو اور ہندی میں، اور جامعہ میں پریم چند آرکائیوز. یہ ذیلی عناوین ہیں، ان کے تحت میں نے مقالہ لکھا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز کو پڑھنا بہت مشکل ہے. میں تو چند چیزیں پریزنٹ صرف کرنا چاہتا ہوں جن میں کفن کا بار بار ذکر ہو رہا ہے. کفن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ منشی پریم چند کے فن افسانہ نگاری کا ارتقائی مرحلہ تھا، یعنی مطلب ایک طرح سے انتہائی مرحلہ تھا، وہ آخری درجہ کا افسانہ تھا. وہ خاص طور پر جامعہ کے لیے لکھا گیا اور جامعہ کے ایک استاد پروفیسر سید محمد عاقل کی فرمائش پر لکھا گیا، اور سب سے پہلے وہ رسالہ جامعہ ہی میں چھپا اور اردو میں لکھا گیا تھا. منشی پریم چند نے دیا نارائن نگم کے نام ایک خط میں لکھا ہے، 1 اپریل 1936 کا یہ خط ہے. اس میں لکھا ہے کہ میں نے تو ادھر 3 ماہ سے ایک افسانہ بھی نہیں لکھا، بس جامعہ میں کفن لکھا تھا، اس کے بعد لکھنے کی نوبت ہی نہیں آئی. یہ افسانہ دسمبر 1935 میں شائع ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر اس کا ہندی میں ترجمہ شائع ہوا رسالہ چاند میں، یعنی سب سے پہلے اس میں شائع ہوا تھا. یہ ایک منفرد بات ہے. یہ رسالہ جامعہ کے اندر منشی پریم چند کی پہلی تحریر نہیں تھی. اس سے پہلے 2 افسانے ان کے اور چھپ چکے تھے. پہلا افسانہ ان کا شائع ہوا تھا جنوری 1935 میں، سوانگ. یہ ان کی زندگی میں شائع ہوا، انہوں نے بھیجا. دوسرا افسانہ معصوم بچہ، یہ فروری 1935 میں شائع ہوا تھا. پھر کفن تو 1935 میں دسمبر میں شائع ہوا. اور ایک افسانہ شکوہ و شکایت ہے جو جنوری 1937 میں شائع ہوا، یعنی ان کے انتقال کے تقریباً 3 مہینے کے بعد. اس کے اچھی بات ہے جتنی جلدی وقت پورا ہو جائے. یہ پروفیسر سید عابد حسین صاحب کا ایک اقتباس ہے. جی اجازت ہے.
वफाक यानी परिषद की तहरीक को चलाने के लिए कन्हैया लाल मुंशी और मुंशी प्रेमचंद साहब की मुश्तरका इदारत में एक रिसाला भी निकलना शुरू हुआ, जिसमें मुल्क की मुख्तलिफ ज़बानों का अदब हिंदी में पेश किया जाने लगा। इस रिसाले के लिए जामिया के लोगों ने मज़ामीन भी भेजे, जिनमें से बाज़ हंस में बिजनसी अपनी असली शक्ल में शाये हुए और बाज़ में चंद अल्फाज के तर्जुमे के साथ शाये हुए। लेकिन आम तौर पर जो मज़ामीन शाये हुए उनकी ज़बान सख्त होती थी, जिसकी बाबत जामिया की तरफ से बराबर एतराज़ात का सिलसिला जारी रहा और इस बात का इसरार किया गया कि ये ज़बान हिंदुस्तानी अदबी वफाक के लिए हरगिज़ मौजू नहीं है। ख़त किताबत के दौरान में कन्हैया लाल मुंशी साहब ने भी हमारे ख़यालात के साथ हमदर्दी का इजहार किया और इस मसले के मुतालिक आखिरी फैसले को तमाम ज़बानों के अदीबों के इज्तिमा तक के लिए मुलतवी कर दिया गया, जो उसके 1 साल बाद हुआ था। प्रोफेसर मुजीब साहब ने लिखा है, मुंशी प्रेमचंद साहब आजकल हमारी अदबी दुनिया के शायद सबसे बड़े आदमी हैं। वो उन नायाब लोगों में से हैं जिनके लिए अदब और ज़बान अपने दिल की बात कहने और देश की सेवा करने का एक तरीक़ा है। वो उर्दू और हिंदी दोनों के उस्ताद हैं और इनमें हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के बेहतरीन अदबी हौसले मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। मुंशी प्रेमचंद और जामिया मिलिया इस्लामिया, इस उन्वान पर अभी मकाला सुन रहे थे। जामिया मिलिया इस्लामिया का क़याम जिन मकासद के तहत अमल में आया था और प्रेमचंद की वाबस्तगी जामिया मिलिया से किस कदर थी, इन सब से हम वाकिफ़ हैं। लेकिन सर के मकाले से बहुत से ऐसे जो है हवाले सामने आए जिससे हमारे इल्म में इजाफ़ा हुआ। सर बहुत शुक्रिया। अगले मकाला निगार हैं डॉक्टर प्रभात रंजन साहब। इनका ताल्लुक़ ज़ाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज से है। आप हिंदी में अफसाने लिखते हैं। सर अपना आप मकाला पेश करें। आपके मकाले का उन्वान है प्रेमचंद के किसान आज के संदर्भ में। बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे बोलने का मौका दिया गया। गालिब अकेडमी का शुक्रगुजार हूँ और वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं जो खास बातें मेरे मकाले की हैं मैं उससे उसके बारे में बोलूँगा। किसान को के जीवन को लेकर असल में एक बात है जिससे मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। अभी कुछ 1 महीने पहले हिंदी में इंडिया टुडे नाम का एक पत्रिका निकलती है, इसका वार्षिकांक साहित्य वार्षिकांक आता है। उसमें हमारे हिंदी उर्दू के आजकल बहुत बड़े लेखक खालिद जावेद साहब का एक छोटा सा छपा है, इससे एक हिस्सा है जो थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। उन्होंने कहा है कि साहित्यिक सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर हमने कोई वैकल्पिक शैली या कथ्य ईजाद नहीं किया। हमारे पास आज भी सामाजिक यथार्थ के लिए प्रेमचंद का 100 साल पुराना मॉडल ही है। उसे हम क्लासिक मॉडल कहकर सम्मान दे सकते हैं, लेकिन अपने दौर के नए संकटों को अभिव्यक्त करने के लिए कोई नया मॉडल तो होना चाहिए था, जैसा कि लैटिन अमेरिकन लेखकों ने किया। उन्होंने यूरोपीय यथार्थवाद के सपाटपन को बड़ी खूबी से ठुकरा दिया। ये मैंने इसलिए पढ़ा कि ये गलती मैंने 10 साल पहले की थी। वो गलती ये थी कि मैंने नौजवानी के जोश में अपने एक बड़े इंटरव्यू में, पहली बार कोई बड़ा रिसाला मेरा इंटरव्यू कर रहा था, मैंने जोश उसने कहा था कि प्रेमचंद इज एन ओवर रेटेड राइटर, प्रेमचंद एक ओवर रेटेड राइटर है। अगले 3 महीने तक हिंदी के सभी सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स एक तरह से मुझे गायब हो जाना पड़ा। इतनी मेरी मलामत हुई, तब मुझे समझ में आया कि ये मैंने समझने की शुरुआत की कि आखिर वो चीज़ क्या है जो प्रेमचंद को आज भी इतना बड़ा, वो उर्दू के लेखक थे जैसे भी थे, हिंदी के बहुत बड़े लेखक थे और अकेले लेखक शायद हिंदुस्तान के हैं जिनका मेयार, जो दोनों भाषाओं के मेयारी लेखक हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और हम हिंदी वाले तो उस परंपरा से निकल ही नहीं पाते। तो डॉक्टर प्रोफेसर सरवर अलहुदा साहब ने विजन शब्द का प्रयोग किया था। मैं जो लिख के लाया था, मैं उनके विजन को सुन के फिर विजन में उलझा रह गया। तो मैं उनके उपन्यासों में किस तरह से किसान को लेकर जो उनका विजन है, थोड़ी सी बातें उस पर मैं सिर्फ कहना चाहूँगा। देखिए, उर्दू से आए थे, हिंदी में ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो उनका पहला उपन्यास था जो उन्होंने पहले उर्दू और फिर हिंदी में ही स्वयं लिखा था, जिसका बाद में शिवपूजन सहाय ने उसको एडिट किया था, संपादित किया था। तो उस उपन्यास का नाम था रंगभूमि। रंगभूमि उपन्यास में क्या, एक जॉन दयाल नाम का एक एंग्लो इंडियन है, व्यापारी है, जो ज़मीन के एक टुकड़े पर नज़र गड़ाए हुए 10 बीघे का टुकड़ा है, जो
ایک بلائنڈ ایک اندھے سورداس نام کے ایک ویکتی کا ہے جو بہت کمزور ہے, بھیک مانگ کے گزارا کرتا ہے, اور وہاں وہ فیکٹری کھولنا چاہتا ہے. فیکٹری کس چیز کی کھولنا چاہتا ہے؟ سگریٹ کی فیکٹری کھولنا چاہتا ہے. اور وہ اکیلا آدمی جو سب سے کمزور آدمی سماج کا ہے, اس جگہ کا ہے, وہ اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. لڑائی جیتتا ہے ہارتا ہے یہ الگ بات نہیں. یہ ویژن آج اگر ہم دیکھیں, ہم سب دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, آدھے لوگ ہم کھانس رہے ہیں, پردوشن بہت, وہ پردوشن وہ کہتا ہے گندگی پھیلے گی. آج کی سمجھ سے آپ دیکھیے رنگ بھومی شاید 1925 میں جب وہ آج سے 100واں سال ہے رنگ بھومی کے پرکاشن کا, اس سمے اس کو کس طرح سے دیکھا گیا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ویژن یہ ہوتا ہے کہ 100 سال بعد وہ اس سمے سے زیادہ بڑی چیز ہم دلی میں اراولی بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں. اراولی کو جو پہاڑی سب سے پرانی پہاڑی ہے اس کو توڑے جانے کی بات کی جا رہی ہے. پرکرتی کو کس طرح سے, اور وہ سارا اس سمے ان کے اپنیاس وہ کردار جان ڈیال ہے جو انگلو انڈین ہے. آج ہماری سرکاریں انڈسٹریلسٹ کو کے لیے زمینیں خالی, کسانوں کی زمین ان کو دے رہی ہے. یہ ویژن تھا. 100 سال بعد پردوشن کا مدعا, 100 سال بعد کسانوں کے سنگھرش کا مدعا ہمارے لیے بہت بڑا بن جاتا ہے. اور یہ لگتا ہے کہ یہ پریم چند کا ویژن تھا جس کی وجہ سے ان کو, میں اوور ریٹڈ رائٹر کہہ دوں یا خالی جاوید صاحب کہہ دیں کہ بھائی ان سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے, لیکن ہم نکل نہیں پاتے ہیں کیونکہ ہمارا سماج کہیں نہ کہیں کم سے کم کسان کو لے کے, ایگریکلچر کو لے کے, کھیتی باڑی کو لے کے پہلے سے بھی زیادہ بری حالت میں کسانوں کے جیون ہے. اور یہ ہمیں پریم چند یاد دلاتے ہیں. پریم چند کا سب سے انتم اپنیاس کو یاد کر لیجئے, گودان کو یاد کر لیجئے. گودان میں ایک کسان قرض کے جال میں الجھ جاتا ہے اور وہ آتم ہتیا تو نہیں کرتا ہے, لیکن وہ اسی میں جان چلی جاتی ہے اس کی. اور ایک مطلب اس اپنیاس کا ایک سرلیکرت یہ میں بیان کر رہا ہوں, لیکن یہ بھی ایک بات ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ پچھلے 10 سالوں میں یا پچھلے 10-15 سالوں میں اس دیش میں سب سے زیادہ کسانوں نے آتم ہتیا کس وجہ سے کی ہے؟ قرض کے جال میں الجھ کے. وہ مر رہے ہیں, کسانی ختم ہو رہی ہے, مزدوری آ رہی, مزدوروں کا دور آ رہا ہے. یہ ویژن تھا پریم چند کا جو ان کے اپنیاسوں میں بار بار دکھائی دیتا ہے, اور جس سے لگتا ہے کہ یہ آدمی بہت آگے کی سوچ رہا تھا. یہ آدمی کھیتی کسانوں کے جیون کو, یہ سب بہت میں کہتے ہیں گجیٹیئر لیکھن کہتا ہوں کہ ہم اس طرح کے سماج سے کہ کسانوں کی دردشا سے, کسانوں کی دشا سے ان کو دکھا دیں, زمینداروں سے دکھا دیں, لیکن اس سے نہیں پتہ چلتا. ہمیں ان کے ویژن سے پتہ چلتا ہے کہ پریم چند شاید آنے والے 100 سالوں میں بھی پریم چند کی یہی معیار رہے گا. اسی طرح ان کی ایک کہانی ہے پوس کی رات کا ذکر انہوں نے ایک ودوان نے کیا. پوس کی رات کہانی صرف کتے اور آدمی کی دوستی کی کہانی نہیں ہے. وہ کہانی آج دیکھیے کتوں کو کھریدنے, کتوں کو پکڑنے کے لیے, کتوں سے شہر کو خالی کروانے کے لیے آندولن چلائے جا رہے ہیں. وہ آدمی کتوں اور انسان کی, کسان کے جیون میں کتے کا کیا مہتو ہے, یہ پوس کی رات پڑھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ صرف اس کا دوست نہیں ہے, اس کے ساتھ گرمی کی ٹھنڈی کی رات اس کے ساتھ سو کے اس کے لیے کمبل کا بھی کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ رکھوالی بھی کرتا ہے, اور تو دونوں کے ہوتے ہوئے بھی کھیت ٹوٹا جاتا ہے. اسی طرح ایک کہانی منتر کا, پچھلے سیشن میں منتر کا ایک بیانیہ میں انہوں نے انش پڑھا تھا. منتر کہانی اب میں سوچتا ہوں تو یہ لگتا ہے کہ یہ کہانی بھی اس سمے کے لحاظ سے پرگتیشیل کہانی نہیں, ترقی پسند کہانی نہیں لگتی ہے, لیکن اب میں سوچتا ہوں تو لگتا ہے کہ جس طرح سے ہمارے سماج میں ویکلپک چکتسا کی بات جوڑ پکڑتی جا رہی ہے, ہر طرح کے جن کو ہم ویکلپک کہہ کے ایک زمانے میں ہم نے خارج کر دیا تھا, وہ سب اور اب تیزی سے ابھر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ منتر کا جو ایک وہ بوڑھا کسان ہے وہ بہت بڑا نائک ہمیں لگتا ہے جو پارمپرک چکتسا سے ڈاکٹر کے بیٹے کو ٹھیک کر دیتا ہے. تو بہت کچھ اس ویژن کو, میں صرف ویژن کی بات کر رہا تھا, سمے میرا ہو چکا ہے. تو بہت بہت شکریہ کہ مجھے بلایا اور مجھے سنا. بہت شکریہ سر. پریم چند کے کسان آج کے سندربھ میں ابھی اس عنوان پر ہم نے مقالہ سنا, بہت ہی شاندار پیشکش تھی. اس اجلاس کے آخری مقالہ نگار ہیں پروفیسر محمد کاظم صاحب. سر آپ سے گزارش ہے کہ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں. آپ کے مقالے کا عنوان ہے اردو ڈرامے کا فن اور پریم چند کے ڈرامے اور تراجم. بہت شکریہ. آج کے اس اجلاس کے صدر محترم پروفیسر مظہر مہدی صاحب,
डायस पर तशरीफ़ फरमा डॉक्टर प्रभात रंजन साहब, डॉक्टर मुश्ताक जालवी साहब, डॉक्टर फैज़ानुल्लाह साहब, सामने मौजूद उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर सदीक़ुर्रहमान क़िदवई साहब, अमीर मेहदी साहब, प्रोफेसर ख्वाजा इकराम साहब, प्रोफेसर सग़ीर इब्राहिम साहब, खालिद अशरफ साहब, अभी खालिद अलवी साहब तशरीफ़ फरमा थे, वो बाहर ले गए। राक़िबा गनी साहब, प्रोफेसर अब्दुल साहब और दोस्तों, जैसा कि अभी हुक्म हुआ था मुझे कि प्रेमचंद के ड्रामे के हवाले से मैं कुछ लिखूं, तो ये मकाला है ड्रामे का फ़न और प्रेमचंद के ड्रामे और उनके तराजुम, जो ड्रामे के तर्जुमे उन्होंने किए हैं। और बहुत तवील मकाला है, कोशिश मेरी, बल्कि किसको काट दिया है मैंने, थोड़ा सा हो सकता है 2-4 मिनट वक्त हो जाए, एक्स्ट्रा जो 10 मिनट का वक्त है उससे नहीं। उसके लिए 2 मकाले प्रेमचंद के ड्रामे के हवाले से पहले उर्दू में जो मुझे पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ है, एक प्रोफेसर सग़ीर इब्राहिम साहब का और एक निसार अहमद फारूकी साहब का। उन्होंने ड्रामे के हवाले से लिखा, फ़िक्र की मुनासबत से सग़ीर साहब ने काफ़ी बेहतर लिखा है और ड्रामे की तलख़ीस जो है वो निसार अहमद फारूकी साहब ने अपने मकाले में बयान कर दी है, तो मैं कोई तलख़ीस यहाँ पेश नहीं करूँगा। ड्रामा इंसान के शरीस्त में दाखिल है क्योंकि इंसान की पैदाइश के साथ ही ड्रामा वजूद में आया और प्रेमचंद भी एक इंसान थे, इसलिए उनकी न सिर्फ ज़ाती बल्कि अदबी ज़िंदगी में भी ड्रामा बहुत था, जो पहले बम्बूक, फिर नवाब राय, फिर धनपत राय और बिलाखिर प्रेमचंद के किरदार में अदब के स्टेज पर नमूदार हुए, बल्कि एक तवील और कामयाब अदबी थिएटर कायम किया। ये मकाला बीच में मैं छोड़ रहा हूँ। ये जिन निकात को मैंने इसमें बहस की है वो है प्रेमचंद के दौर में ड्रामे की सूरत हाल, प्रेमचंद और ड्रामा, प्रेमचंद के तवाज़ात ड्रामे, प्रेमचंद के तर्जुमाशुदा ड्रामे और आखिर में खुलासा बहस मैंने इसमें शामिल किया है। मैं छोड़ता हुआ जाऊंगा, इसलिए हो सकता है वो डिलिंक हो मकाला। प्रेमचंद की ड्रामा निगारी के हवाले से ये कहा जाता है कि उन्होंने 12-13 बरस की उम्र में उनके मामू के यहाँ वो रहते थे, तो बहुत मामू का रोग था और जिसकी वजह से उनकी एक बार मामू की पिटाई हो गई थी। उसके पस मंज़र में अपनी एक भड़ास निकालने के लिए उन्होंने एक तंज़िया और मज़ाहिया ड्रामा लिखा था और वो ड्रामा मामू के सिरहाने रख कर स्कूल चले गए थे कि वो पढ़ लें, और जब वो लौटे तो मालूम हुआ कि न मामू है न ड्रामा है। शायद उनके मामू ने उस ड्रामे को ज़ाय कर दिया था। इसका जिक्र निसार अहमद फारूकी साहब ने भी हंसराज गहवत के हवाले से किया है। तो गोया ये कह सकते हैं कि प्रेमचंद की जो पहली तख्लीक थी वो ड्रामा थी, जो अब मौजूद नहीं है, वो ड्रामा मिलता नहीं है। इसलिए प्रेमचंद के हासिल शुदा ड्रामे की रोशनी में अब अगर उनके ड्रामे मौजूद हैं, और जो प्रेमचंद कुलियात प्रेमचंद है उसमें 2 वॉल्यूम शाये हुए हैं, वॉल्यूम 15 और वॉल्यूम 16। वॉल्यूम 15 उर्दू ड्रामे पर मुश्तमिल है और वॉल्यूम 16 हिंदी ड्रामे पर मुश्तमिल है। उसकी रोशनी में अगर हम उनके ड्रामे पर नज़र डालते हैं तो ये ज़माना 1919 से 1936 तक पर मुहित नज़र आता है। ये वही ज़माना है जब पारसी थिएटर अपने शबाब पर था। पारसी थिएटर को हम उर्दू थिएटर भी कह सकते हैं क्योंकि पारसी थिएटर और उर्दू दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलज़ूम रहे हैं। प्रेमचंद की ज़िंदगी का ज़्यादा वक्त बनारस के आसपास गुजरा और बनारस में पारसी थिएटर न सिर्फ खासी तादाद में पेश किए जाते थे बल्कि पारसी थिएटर और उर्दू ड्रामा का सबसे बड़ा ड्रामा निगार आगा हर्ष काश्मीरी का मस्कन भी बनारस ही था और उनके ड्रामे बनारस में खेले जाते थे, बल्कि उन्होंने बनारस में खुद भी एक थिएटर कायम किया था। और पारसी थिएटर के हवाले से जो गुफ्तगू है उनके ज़माने के, उससे मैं छोड़ता हूँ। इन मकालमों से ये बखूबी अंदाज़ा होता है, जो मकालमे मैंने कुछ पेश किए हैं, कुछ अपनी बातें पेश की हैं, कि ये न सिर्फ 2 मुख्तलिफ तराजीम हैं, जैसे एक में उसने किया है कि एक तर्जुमा में बहन है और दूसरे तर्जुमा में वो बीवी हो गई है। ऐसी गलतियाँ अभी है। एक तर्जुमा में दारोगा है, दूसरे तर्जुमा में वो जेलर हो गया है। तो इस तरह की गलतियाँ हैं मौजूद। तो इन मकालमों से बखूबी अंदाज़ा होता है कि ये न सिर्फ 2 मुख्तलिफ तराजीम है बल्कि 2 मुख्तलिफ लोगों के तराजीम है, क्योंकि यहाँ एक तर्जुमा में जेलर का किरदार है तो दूसरे में वही किरदार दारोगा हो गया है। एक तर्जुमे में बहन का किरदार है तो दूसरे तर्जुमे में वही किरदार बीवी हो गई है। और मकालमे की न सिर्फ ज़बान बदली हुई है बल्कि उसमें अक्सर कमी व बेशी भी की गई है।
بعض مکالمے تو مترادف معنوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ مختصراً ان تراجم کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ڈراموں کے ترجمے جو ہیں وہ مختلف لوگوں نے کیے ہیں۔ آخری حصے میں آتا ہوں اور ان کے فکر کے حوالے سے باتیں اسے میں چھوڑتا ہوں، ایک مکالمہ ہے وہ چھوڑتا ہوں، کچھ مزاحیہ انہوں نے جو بیان کیے ہیں، حالانکہ کہتے ہیں کہ میں جب تک کچھ سوچ نہیں لیتا، کچھ فلسفہ میرے سامنے نہیں ہوتا، کوئی فکر میرے سامنے نہیں ہوتی، اس وقت تک میں نہیں لکھتا ہوں۔ لیکن یہاں بہت بے تکی ویسے ہے، کچھ بھی مطلب لکھ رہے ہیں، کوئی اس کا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اب آخری حصے میں بالکل آخری پیراگراف پڑھ رہا ہوں، تھوڑا ذرا یہ ہے کہ ان تمام بحثوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان مکالموں پر نظر ڈالنے کے بعد ان میں پریم چند کے قول کی صرف جھلک نظر آتی ہے۔ شروع میں یہ یقین کرنے کے لیے ذہن بالکل تیار نہیں ہوتا کہ پریم چند کی سمجھ ڈرامے کے بارے میں اتنی ناقص تھی۔ حالانکہ اس کا اقرار بھی انہوں نے کیا ہے، لیکن اسے محض خاکساری بھی مان سکتے تھے۔ ایسا اس لیے بھی محسوس ہوتا ہے کیونکہ پریم چند کے ناقدین نے جتنا زور ان کی کہانیوں اور ناولوں پر صرف کیا ہے، حسب دستور ڈرامے سے سرسری ہی گزر گئے ہیں، اور ان کے مدنی نقاد نے تو اردو متن کو پیش کرنے میں لاپرواہی کی حد ہی کر دی ہے۔ ورنہ پریم چند جیسا منظم، یعنی اس کو کہا تھا کہ ویل پلانڈ رائٹر تھے، مصنف سے ایسی فاش غلطیاں، لیکن ہم ان کی زندگی کے آخری زمانے کے رویے سے بھی واقف ہیں، اور اس سے بھی واقف ہے کہ ان کی تحریر کو ہندی کے قالب میں ڈھالنے کا کام شاید کوئی دوسرا شخص انجام دیتا تھا، جس پر پریم چند ایک نظر ڈال لیا کرتے تھے، لیکن بعد کے دنوں میں اسے دیکھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی انہوں نے۔ اور اس کا یہ رویہ اردو کے تئیں تو خاصا یہ کہا جاتا ہے کہ بہت جانبدارانہ رہا ہے۔ ان تمام نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی ان کے ڈراموں سے متعلق مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈرامے کے فنی تقاضوں کو ملحوظ رکھے بغیر پریم چند نے صرف مکالمے لکھے ہیں، اور صرف مکالمے میں موجود تحریر کو ڈرامہ نہیں کہا جا سکتا، اور صرف مکالمے کو کرداروں کے درمیان تقسیم کر دینے سے کردار نہیں بن جاتے، بلکہ ہر کردار کا اپنا ذہنی، سماجی، معاشی، تہذیبی اور ثقافتی پس منظر ہوتا ہے، جس کی عکاسی ان کے مکالمے سے ہوتی ہے، اور یہ عنصر پریم چند کے تقریباً تمام ڈراموں میں نہیں ہے، موجود نہیں ہے۔ اس لیے اب ہمیں اپنا جی کڑا کر کے یہ مان لینا چاہیے کہ جس طرح ان کی کہانیوں اور ناولوں میں سے زیادہ تر کی اہمیت اب موجود نہیں ہے یا اس کی باقی نہیں رہی ہے، ویسے ہی ان کے ڈراموں کے جو متون ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کی روشنی میں ان کے ڈراموں کو مکمل ڈرامہ نہیں کہا جا سکتا۔ بہت شکریہ۔ اردو ڈرامے کا فن اور پریم چند کے ڈرامے اور ان کے اردو تراجم، اس عنوان پر پروفیسر محمد کاظم صاحب کا مقالہ بہت ہی شاندار تھا، اور اس عنوان کا حق جو ہے آپ ہی ادا کر سکتے تھے، بہت ہی تفصیلی مقالہ تھا۔ غالب انسٹیٹیوٹ کی ایک روایت رہی ہے، بہت ہی اچھی روایت ہے کہ جب بھی یہاں پہ کوئی مقالہ پڑھا جاتا ہے تو اس پر سوال و جواب بھی ہوتے ہیں۔ صفحہ سامعین میں اساتذہ کے ساتھ ساتھ بہت سے علم و ادب کے اساتین بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کوئری ہے چھوٹی سی۔ ایک تو جو مقالے پڑھے گئے چاروں اچھے مقالے تھے، لیکن پہلا مقالہ خاصا کمزور تھا، یہ مجھے جانبدارانہ طور پہ کہنا چاہیے۔ بات رنجن صاحب، آپ کی میں نے وہ کتاب پڑھی کوٹا کوئی، ایک بہت اچھی کتاب انہوں نے ترجمہ کی ہے، نظر صاحب کے ساتھ لکھی ہے، ہم سب نے پڑھی ہے۔ میری کتاب ہے سر، ترجمہ میں تھا، ان کا ناول ہے، وہ ترجمہ نہیں، ترجمہ اردو میں ہوا ہے، ہندی میں ناول ہے۔ سر اگر سوال کی طرف براہ راست آئیں تو اگر آپ مجھے بولنے کی اجازت دیں تو نہیں تو آئیں سر، بالکل سر اجازت ہے۔ ایسا ہے میرے ذہن میں سوال تھا، پریم چند کو تھوڑا بہت میں نے پڑھا ہے کہ کب تک وہ اردو میں لکھتے رہے۔ ایک صاحب تھے نا اقبال ہنگامی شہر، وہ ترجمہ کرتے تھے تو کاٹ چھاٹ بھی ہوتی تھی، کاٹ چھاٹ تو نہیں چھوڑ لیں، کیونکہ پریم چند نے لکھا ہے کہ فائنینشیل برڈن بہت زیادہ تھا اور پیسوں کے لیے بہت سارے کام کرنے پڑتے تھے، 2-3 ہاتھی پر لگے تھے انہوں نے ان کو کھلانا تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا آخر تک وہ اردو یعنی فارسی اسکرپٹ میں لکھتے رہے اور ترجمے ہوتے رہے، اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہندی میں سیکھ رہا ہوں، یا کسی اسٹیج پہ آ کے ان کی جو پہلی اسکرپٹ ہے، جیسے میں ابھی پریم آشرم دیکھ رہا تھا
तो मुझे भी पता नहीं था। इस बात की है कि वो उर्दू में 4 साल बाद छपा, 22 में छपा है प्रेम आश्रम, उसके 100 साल हुए थे, और 26 में छपा थे वो उर्दू में। तो मैं जरा आपसे प्रधानमंत्री साहब से और कालिन साहब से और मुल्तान साहब से भी जानना चाह रहा था कि कब तक वो उर्दू में लिखते रहे या आखिर तक उर्दू में लिखते रहे हिंदी में, ये ज़रा मामला मुझे बताइए। एक साहब शाहिद तस्लीम साहब हैं जामिया में, उन्होंने काम किया था इस पर, लेकिन फिर आगे ज़्यादा उन्होंने तवज्जो नहीं दी। शुक्रिया सर। जब ये मकाले छपेंगे तो इस तरह के सवालात सामने आएंगे और उनका जवाब भी आएगा। अब मैं उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर मजहर मेहदी साहब से हर दर्जा अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करूँगा। ये सवाल बराह रास्त मुझसे नहीं था, लेकिन चूँकि कल इस मौजू पे गुफ्तगू हो चुकी थी, तो प्रेमचंद 1913 तक तो उर्दू में लिखते रहे। उसके बाद उनका एक ख़त है दया नारायण निगम के नाम, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं तो लगता है कि मैं बाल मुकुंद की तरह मैं भी अब मुकम्मल हिंदी में लिखने लगूंगा और मैं हिंदी लिखने की मशक कर रहा हूँ। उसके बाद जो अच्छा ज़्यादातर दिलचस्प बात यह है कि उनकी ज़्यादातर चीज़ें उसमें हिंदी में लिखी गई हैं और उर्दू में तर्जुमा हुआ है। अब ये दोनों बड़े नावल, गोदान जिस पे हम असर ढूंढते हैं और होरी और धनिया का जिक्र करते हैं, उसका उर्दू से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना प्रेमचंद ने उसे उर्दू में तर्जुमा किया है, हिंदी में लिखा और एक और साहब ने तर्जुमा किया। अच्छा ये नहीं, उसके 2 नावल ऐसे हैं, लेकिन प्रेमचंद आखिर तक उर्दू में भी लिखते रहे, जैसे कफन की मिसाल दी गई है। तो उस ज़माने में उन्होंने 1913 में ये तय कर दिया, उन्होंने लिखा था कि अब उर्दू में गुज़र नहीं है। हालांकि उनका पूरा जुमला ये था कि किस हिंदू को उर्दू नवीसी से फ़ायदा पहुंचा है जो मुझे फैज़ पहुंचेगा, अब मुझे उर्दू में गुज़र नहीं है, इसलिए मैं हिंदी में लिखने की मशक कर रहा हूँ। ये 1913 की बात है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि 1913 में ये शुरू हो गया था उन्होंने। उसके बाद उन्होंने उर्दू में लिखा तो ज़रूर। कल हरीश त्रिवेदी ने अच्छी बात कही कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो ऐसा जो उर्दू लिख लेता है एक बार, वो नशे में आ जाता है, वो छोड़ नहीं सकता। तो उन्होंने छोड़ा तो बिल्कुल नहीं, लेकिन ज़्यादा उन्होंने हिंदी में शुरू कर दिया था। उसकी बहुत सारी बातें हैं वो जो कल हो चुकी हैं, आप मौजूद नहीं थे। शुक्रिया सर। सर अब मैं सदर इजलास प्रोफेसर मजहर मेहदी सर से गुजारिश करूँगा कि आप आएँ और हमें सदारती खुतबे से नवाजें। ख़वातीन हज़रात, 4 मकाले पढ़े गए और तो प्रेमचंद एक ऐसा मौजू है कि इस पर कुछ नई बात कहना, कोई नया गोशा पैदा करना या कुछ कहना कोई आसान काम तो है नहीं। ये 4 मकाले से भी ये बात वाज़ेह हुई। बहुत ज़्यादा कुछ कहने सुनने की गुंजाइश नहीं है। पहला जो मकाला फज़लुल्लाह खां साहब ने जो पढ़ा, उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। उसका सबब ये है कि एक तो ये मुख्तलिफ था ये मकाला। आम तौर पे जो मकाले लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, पढ़े गए, पढ़े जाएंगे, उनसे ये मुख्तलिफ था। उस मकाले के सिलसिले में जो फज़लुल्लाह खां साहब ने जो लिखा, मुझे जो एक बात जो कहनी थी वो ये है कि तर्जुमा करने से और होने से उन्होंने एक फहरिस्त मतलब के दी है, उन्होंने ख़ुद भी तर्जुमा किया। उस पर मैं एक सवाल ज़रूर मैं पूछूँगा। एक बात तो उन्होंने, एक नुक्ता उन्होंने बयान किया अपने मकाले में कि जितने भी मुतरजमीन थे प्रेमचंद के अफसानों के, उन्होंने इस बात की निशानदेही ज़रूर की कि उन्होंने अगर इन अफसानों का इंतखाब किया है तो क्यों किया है, ये उन्होंने जवाब दिया। मेरे नज़दीक अगर एक ज़बान से दूसरी ज़बान में अगर किसी अदब का तर्जुमा होता है तो इस ज़बान में जो टारगेट लैंग्वेज है वो ज़बान मुतवल ज़रूर होती है एक चीज़,
لیکن اس سے یہ کم اہم بات نہیں ہے کہ اس پر بھی غور کر لیا جائے کہ وہ ادب اگر اس کا اچھا خاصا ذخیرہ ہے اور پریم چند جیسے افسانہ نگار ہیں جن کے اتنے افسانوں کا ترجمہ ہوا، تو ان افسانوں کا فرینچ میں یا فرینچ لٹریری سرچنگ میں کیا ریسیپشن کیا ہوا، اس کا ریسیپشن کیسے تھا. تو ریسیپشن پہ بات ہونی چاہیے کہ ہاؤ پریم چند لٹریچر ان ٹرانسلیٹر فارم واز ریسیوڈ ان فرینچ لٹریری سرچنگ، یہ ایک اہم ایشو ہے. اور میں گزارش مطلب کہ یہ بھی کروں گا کہ چونکہ غالب انسٹیٹیوٹ کے پاس بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وسائل ہیں، تو یہ ایک ایسے موضوع پہ سیمینار کر سکتے ہیں کہ ریسیپشن پہ بات کریں کہ جو مقالہ نگار جو مقالہ پڑھیں وہ ریسیپشن پہ بات کریں. اس سے ایک خطونی سی تو ہوتی ہے، ڈاکومنٹیشن تو ہوتا ہے، اور یہ اندازہ تو ہوتا ہے کہ پریم چند کے کتنے افسانوں کا ترجمہ کیا گیا، کن لوگوں نے کیا اور جواز کیا تھے. میں یہ بھی جی میں آیا کہ میں ان سے پوچھوں کہ آپ نے بھی جو ترجمہ کیا آخر اس کا جواز کیا تھا اور وہ کون افسانے تھے اور آپ نے ایسا کیوں کیا. بہرحال تو یہ ایک بات ہوئی. مشتاق صاحب کا مقالہ ایک ڈاکومنٹیشن کی نوعیت کا مطلب یہ مقالہ ہے، اور اس کی ڈاکومنٹیشن کی اہمیت سے ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے. عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم صرف تنقیدی مقالے کو یا جملے بازی یا اس قسم کی چیزیں جو مقالے میں جو در آتی ہیں ان کو ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کسی شخص نے ایک بہت نئی بات اور ایک اچھی بات یا عمدہ بات یا کوئی بات کی، تو اس سے کچھ بات نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں. انہوں نے ایک بنیادی کام کیا ہے مشتاق صاحب، اور جس طرح سے وہ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ان کا مقالہ اتنا بڑا ہے اور دستاویزی حیثیت وہ مقالہ رکھتا ہے اور وہ بھی قابل تعریف ہے. صرف افسوس کی بات یہ تھی کہ وہ پورا مقالہ وہ نہیں پڑھ سکے. یقیناً وہ شائع ہوگا تو ہم لوگ دیکھیں گے. اور بہت ساری باتیں ہم جانتے ہیں، لیکن اس کی تکرار اگر ہوتی ہے تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے ہم کہیں کہ یہ مناسب نہیں. پریم چند خود ہی تکرار ہے، پریم چند تکرار ہے. پریم چند کا تمام ناولوں کا ذکر ہے، جتنی باتیں ہیں 90% باتوں تکرار ہوتی ہے. لیکن اصل تکرار کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اس طرح سے سائنس میں ہوتا ہے کہ اگر کسی موضوع پہ ایک سائنٹسٹ نے ایک مرحلے سے تجربے کے مرحلے سے گزرنے کے بعد اگر وہ کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے تو دوسرا سائنٹسٹ بھی اسی موضوع پہ اسی مسئلے پہ پھر سے ایکسپیریمنٹ کرتا ہے اور تجربہ کرتا ہے، وہ بھی اسی مرحلے سے گزرتا ہے. اگر وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچتا ہے تو وہ تکرار نہیں ہے. وہ پہلے سے جو نتائج برآمد ہو چکے ہیں ان نتائج کو وہ اسٹرینتھن کرتا ہے اور مضبوط کرتا ہے، اس کو تقویت بخشتا ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ کسی شاعر کے پہلے مجموعے پہ کس نے تبصرہ کر کے کیا کیا لکھ دیا. اولیت کا شرف ہمارے یہاں حاصل کرنا جو ہے وہ بات اہم چیز سمجھی جائے. ریسرچ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. تو اسی لیے جب ہم ریفرنس دیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک خاص نظریے کے حامل کتنے اسکالرس ہیں یا کتنے ناقدین ہیں. اگر 5 لوگ ایک بات نہیں کہیں گے تو ایک نظریے کا حامل تو وہ نہیں ہو سکتے ہیں. تو اسی طرح سے ایک مسئلے پہ ایک خاص طریقے سے تکرار یہ ہے کہ فلاں صاحب نے کچھ لکھا اٹھا کے ہم نے یہاں بیان کر دیا، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن آپ ترتیب، تجزیے اور تمام جو چیزیں ہیں ان عمل سے گزرنے کے بعد اگر آپ بھی اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو کسی طرح سے یہ خراب بات نہیں ہے. اور یہ ایک سے زیادہ کام لوگوں کو کرنا چاہیے اور ہونا چاہیے. تو صرف آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن کانٹیکسٹ میں بہت ساری باتیں جو مشتاق صاحب نے جو کہیں وہ کانٹیکسٹ کے لیے ضروری ہے. جیسے کہ جامعہ میں ان کا چھپا تھا، عموماً لوگ جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، ہم نے دیکھا بھی ہے، ہم نے اس کو رکھا بھی ہے اپنے پاس کہ بھائی یہ ایک اہم چیز ہے پریم چند. تو اسی طرح سے جیسے کہ حسرت 13 نکات میر کے نکات حج، تو اس قسم کی چیزیں ہم رکھتے رہیں، اس کو تکرار کے سننے کا چاہیے. مشتاق صاحب
کا مقالہ بہت اچھا ہے، عمدہ ہے، اور وہ تحقیقی ہے، تحقیقی نوعیت کا مقالہ ہے، اور امید ہے کہ ابھی وہ یہاں پہ بس نہیں کریں گے، اور تحقیق کا سلسلہ جو ان کا جاری ہے اس موضوع کے حوالے سے، وہ اس کو جاری وسائل رکھیں گے۔ پرواد رنجن صاحب کو موقع نہیں مل سکا، مجھے اس کا افسوس ہے، اس لیے کہ وہ بہت عمدہ باتیں مطلب کر رہے تھے اپنے مقالے میں، پریم چند کے ویژن کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور خاص طور سے کسانوں سے متعلق پریم چند کے ویژن کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ چند ایسی باتیں جو کبھی کبھی اس پہ میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ہم جب ترجمہ کرنے بیٹھتے ہیں، اور ہم سب بھی کیا ہے، ہر شخص ہم میں سے ہر شخص ترجمہ کرتے رہے ہیں، جو اردو میں لکھتا ہے انگریزی میں لکھتا ہے تو کبھی کبھی ترجمے قبل سے وہی گزرتا ہے ذہنی طور پہ، تو ہم ان الفاظ اور ان قسم کی جو اصطلاحات ہیں ان پہ غور نہیں کرتے جو ہمارے یہاں رائج ہیں، ہم دن رات بولتے ہیں یا بولتے رہے ہیں، یا ہمارے گھروں میں رائج ہیں۔ ایک مطلب کہ جاہل کا مطلب ذہنی اعتبار سے نہیں، مطلب کہ وہ اسکول کالج میں نہیں گیا ہے یا پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ جو بولتا ہے تمام چیزیں وہاں موجود ہوتی ہیں، جس کو ہم آج آلودگی کہتے ہیں، پولوشن کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، اس کو کہنے کا کے ساتھ کچھ کہتا ہے، اس کو اس کے لیے بھی اس کے پاس لفظ ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ایک ہی جب پربھات رنجن جب یہ پریم چند کے ویژن کی بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ بات کہ آ رہی تھی کہ کہیں یہ وہ تو نہیں کہ پریم چند اپنے زمانے کی حقیقت کو بیان کر رہے تھے یا کسی مسئلے کا اظہار کر رہے تھے اور وہ مسئلہ ابھی برقرار ہے، تو کیا ہم اس کو ویژن کہیں یا یہ کہیں کہ جو مسئلہ کل تھا وہ مسئلہ آج بھی ہمارے سامنے۔ تو اس سے پریم چند کی اور پریم چند لٹریچر جو ہے اس کی اہمیت اور اس کی معنویت اور سمجھ اس نوعیت ایک بات کرنے کی یہ بھی ہو سکتی ہے، اور ایک بات کرنے کا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہت عمدہ تھا، اور خواہش تھی کہ میں سنوں، وہ اس وجہ سے بھی کہ مجھے پریم چند پہ میں نے پہلا اور آخری کام کیا جس کو میں نے آج تک چھپا کر رکھا ہوا ہے، ہمت نہیں ہوئی، وہ تھا پریم چند کا کسان سے متعلق، وہ زبردستی لکھوا دیا گیا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہہ دیا جاتا ہے کہ اس میں ایک چیپٹر شامل کر لیجئے یا آپ اس میں، تو وہ میں نے کام ایک بار پریم چند کے ہاں جو کسان ہے اس کے حوالے سے کام کیا تھا۔ اس میں ہمارے کولیگ کا بہت اچھا کام ہے جو جتندر شریواستو کی یونیورسٹی میں ایک زمانے تک رہے، پھر ہمارے یہاں آئے، ہمارے کولیگ بنے۔ وہ کتاب بھی جے این یو میں موجود نہیں تھی، وہ کتاب رام بخش صاحب والی، تو دہلی یونیورسٹی سے وہ کتاب لے کے میں نے وہ کتاب میں نے وہاں سے لے کے پڑھی، ہاں لکھا ہے، بالکل لکھا ہے، آپ نے ذکر بھی کیا ہے، 2-3 جگہوں کے مضامین ہیں۔ تو اس وجہ سے پریم چند میں میری دلچسپی کسان کے حوالے سے ذرا زیادہ رہی ہے، اس لیے میں ان کے مقالے کو تمام مقالے ہوتے ہیں میں غور سے سن رہا تھا، تو یقیناً ان کا مقالہ اچھا تھا، اور ایک وہ جو ویژن کا ذکر ہے وہ ایک نیا پہلو ہے، ایک نیا آیام ہے پریم چند اور کسان کے حوالے سے سمجھنے کے لیے۔ اور پروفیسر محمد کاظم بھائی ڈرامے باز ہیں، اور یہ ان کا موضوع ہے، اور ان کا حق بیان کرتے ہیں۔ ڈرامہ باز صرف ان کو میں ہی کہہ سکتا ہوں، اور کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، کسی کو کہنا بھی نہیں چاہیے۔ تو اچھا موضوع ہے، اچھا بہت سارا۔ ایک جب یہ پڑھ رہے تھے تو مجھے خلیق انجم صاحب بار بار یاد آ رہے تھے، اور وہ اس لیے یاد آ رہے تھے کہ کوئی یہی مجلس تھی، یہی کوئی صاحب تھے مقالہ پڑھ رہے تھے اور کہتے تھے اب میں یہ چھوڑ رہا ہوں، اب وہ چھوڑتا ہوں، خلیق صاحب سے برداشت نہیں ہوا، تو وہ صدارت کر رہے تھے، انہوں نے کہا آپ بہت چھوڑ رہے ہیں، تو یہ میرے ذہن میں بات آئی، تو میں زیر لب مسکرایا اور میں خاموش ہو گیا۔ تو اب میرا خیال ہے کہ کاظم صاحب اس پہ غور کریں گے کہ ان کو کتنا چھوڑنا چاہیے اور یا کیا کرنا چاہیے۔ تو ان کا یہ بہت اچھا اور عمدہ مقالہ تھا، اور ظاہر ہے کہ ڈرامے کے حوالے سے یہ ان کا پروفیسر کاظم کا یہ اوڑھنا بچھونا ہے، یہ ان کا میدان ہے، اور انہوں نے شروع سے کام کیا ہے، بہت کام کیا ہے انہوں نے ڈرامے کے حوالے سے، تو ان کا یہ بہت عمدہ مقالہ تھا۔
تو آپ سب حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت غور سے ان تمام مقالوں کو آپ نے سنا، اور آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے نظامت کی مقالہ لکھا، یہاں تشریف لائے اپنا مقالہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. حضرات، ایک افسوسناک خبر میں موصول ہوئی ہے کہ صدر شعبہ اردو سابق صدر شعبہ اردو محمد ذاکر صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اور 2 بجے یہیں میدان میں ان کی تدفین ہوگی. تو اگر کوئی صاحب شریک ہونا چاہیں. ذاکر صاحب سینئر اساتذہ میں تھے ہمارے، اور جدید اور قدیم مذہب پہ ان کی بہت گہری نظر تھی. آپ سب ان کے پسماندگان کی طرف